انتہائی قابل احترام امیر ضلع جماعت اسلامی ہری پور محترم غزن اقبال صاحب، محترم مولانا زبیر صاحب تحریک لبیک، محترم مولانا قاضی عبدالحلیم صاحب جمعیت، مولانا محمود الرحمان صاحب اہل سنت والجماعت، مولانا ایوب صاحب GUI ہری پور، اور یہاں تشریف لائے ہوئے علماء کرام، معززین شہر، میرے ہم عمر اور مجھ سے چھوٹے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشہور ہوں جماعت اسلامی ہری پور کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، ملوں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا آئین ایک اسلامی آئین ہے۔ پاکستان کے آئین میں تقریباً 32 آرٹیکلز انسانی بنیادی حقوق، آرٹیکل 8 سے لے کر 40 تک ان کی ضمانت دی گئی ہے، اور یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ کیا حقوق انسانیت کے ہو سکتے ہیں، انسان کے ہو سکتے ہیں، ان حقوق کو آئین پاکستان میں جو دستور پاکستان کہا جاتا ہے اس میں تحفظ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 227 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا جو اسلامی معاشرہ ہوگا، اور اس معاشرے میں لوگوں کا جینا، ان کی زندگی کے لیے سہولیات، اور اس معاشرے میں ان کا رہنا یہ آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے ایک آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ملک، اس ملک کا حاکمیت اعلیٰ اللہ کو ثابت ہوگا، یعنی حکمران وہی ہوگا، اور جو لوگ اس ملک میں ہمارے تصور میں حکمران آتے ہیں، ہم ان کو حکمران سمجھتے ہیں، وہ جانشین ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کا پابند ہوں گے، اور وہ اپنے طرف سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آئین میں یہ باور کرایا گیا، لکھا گیا کہ قرآن و سنت اس ملک کا سپریم لا ہوگا، اور اس ایوان میں جو مقننہ کہا جاتا ہے، قانون ساز ادارہ کہا جاتا ہے، اس ادارے میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے۔ الحمدللہ اس آئین کو اسلامی بنانے میں دینی جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوا اور پھر جنرل ضیاء کے دور میں اس آئین کا حصہ بنا، یہ قرارداد مقاصد جب اس کو ترتیب دیا گیا اور حضرت شیخ القرآن والحدیث شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو پیش کیا گیا، تو اس نے ایک جملہ کہا اس وقت، وہ جملہ یہ تھا، ان کے دلوں میں کوئی نفرت کسی کے لیے نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے اس آدمی کو آپ پیش کریں
جس کی سوچ، جن کی جدوجہد کی برکت سے یہ قرارداد مقاصد متون ہوا ہے اور ترتیب اس کو دیا گیا ہے، وہ ہے مولانا مودودی۔ الحمدللہ آئین کو اگر آپ دیکھیں من حیث المجموع، ایک دو کے علاوہ، مثلا آئین کے ایک آرٹیکل میں جو غیر اسلامی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قاتل کو معاف کرنے کا اختیار صدر مملکت کو حاصل ہے، حالانکہ یہ غیر شرعی ہے۔ قاتل کو معاف کرنا یہ وارثین کا حق ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، رسول نے ان کو دیا ہے۔ صدر مملکت چاہے جتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہوں، لیکن ان کو یہ اختیار قرآن و سنت نے نہیں دیا، لیکن مجموعی حیثیت سے قرآن و سنت کے مطابق ہمارا آئین بنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی علماء قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ اس آئین کی پاسداری کریں گے، اس کی ہم حفاظت کریں گے، اس میں غیر اسلامی قوانین کو آنے نہیں دیں گے، اس میں اسلامی قوانین شامل کریں گے، مزید اسلامائزیشن کی طرف ہم جائیں گے، تاکہ ایک معاشرہ تشکیل ہو جس میں پیار ہو، محبت ہو، یکجہتی ہو، انسانیت اس میں ہو۔ آئین بننے کے بعد مشرف کے دور میں غیر اسلامی قوانین قومی اسمبلی میں بنائے گئے، اور اس میں سرفہرست خواتین کو آزادی کے نام پر، مغرب کے اشاروں پر، حقوق نسوان کے نام سے ایک بل لایا گیا جس کی ہم نے مخالفت کی، لیکن ہماری مخالفت کو بلڈوز کیا گیا اور اس بل کو پاس کر دیا گیا۔ اس دفعہ جب یہ 2018 کے الیکشن ہوئے، سابقہ تجربات کی بنیاد پر میرا یہ ترجیح اول تھا کہ میں اسلامی قوانین کے ذریعے سے، چاہے میرا بل جو ہے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن جتنے بھی غیر اسلامی قوانین ہیں، جتنے بھی ظلم کے قوانین ہیں، ان کے خلاف میں قوانین ترمیمات پیش کروں گا، اور اس میں سے جو اہم بلز ہیں وہ ایک انسداد ربا، ممانعت سود، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پرائیویٹ کاروبار سود کا ہوتا ہے، محترم سراج اللہ صاحب نے سینٹ میں اس کو پاس کیا تھا، میں نے پھر قومی اسمبلی میں اس کو پیش کیا۔ 90 دن کے اندر قانون یہ ہے کہ اگر وہ بل پاس نہ ہو جائے تو وہ جوائنٹ سیشن کو جاتا ہے، تو ہم نے اس کو جوائنٹ سیشن کو بھیج دیا۔ جوائنٹ سیشن میں الحمدللہ میں نے وہ بل پیش کیا اور اتفاق رائے سے وہ بل پاس ہو گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ سودی کاروبار، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں، ہم پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اور میں بھی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام، بلکہ ہم ہی نہیں، تمام ادارے، چاہے وہ فوج کے ادارے ہیں یا پولیس کے ادارے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے یا اور کوئی ادارہ ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے یا کوئی ڈسٹرکٹ لیول کا کوئی اسمبلی ہے، ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں۔ الیاذ باللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج ترقی کے بجائے، ترقی کرنے کے بجائے نیچے کی طرف جا رہا ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 9 ٹریلین بجٹ آپ کا پاس پیش ہوتا ہے، 900 ارب
9,000 ارب 500 9,500 ارب روپیہ یہ آپ کا بجٹ پیش ہوتا ہے، اور اس بجٹ میں 4,000 ارب روپیہ آپ سود ادا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اگر IMF ہمیں 100 ارب ڈالر دے دے، کتنے دن ہمارے پاس رہیں گے؟ پھر اسی کو دینا ہے واپس، بلکہ یہ چیک یہاں پہنچے گا ہی نہیں، وہاں ہی جمع ہوگا، ان کے باقاعدات ادا کرنے ہیں، پیسہ گر گیا، ڈالر اوپر چلا گیا، تقریباً ایک ہی دن میں 1200 ارب روپیہ سود ہم نے چڑھ گیا ایک ہی دن میں۔ ڈالر 225 سے 275 جب گئے تو 50 روپیہ پیسہ نیچے گر گیا، اور اس کے نتیجے میں 1200 ارب روپے ایک ہی دن میں سود ہم پر چڑھ گیا، ایک ہی دن میں۔ کیونکہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اور ہمارے قانون میں، پاکستان کے قانون میں سود کو 29 ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 29 مقامات پہ تحفظ دیا گیا ہے کہ جی یہ کاروبار بھی سودی جائز ہے، یہ کاروبار بھی جائز ہے، یہ کاروبار بھی جائز ہے، وہ کاروبار بھی جائز ہے، 29 مقامات پر۔ اور ہم نے ان 29 مقامات کو ٹارگٹ کر کے ایک بل ہم نے قومی اسمبلی میں 2019 میں پیش کیا، 4-5 اجلاس ہوئے، یہ سابقہ دور کی بات کر رہا ہوں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، مسترد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میں نے اور مولانا عبدالواسع صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے اس وقت ہمارے ہاؤسنگ کے وزیر ہیں، ہم نے درخواست کی کہ ایک سب کمیٹی بنایا جائے، اور اس میں مولانا تقی عثمانی مدد اللہ علیہ کی سربراہی میں یہ کمیٹی بیٹھے اور روڈ میپ اس بل کو پاس کرنے، اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کے لیے روڈ میپ جو ہے وہ تیار کر لیں۔ کراچی میں اجلاس ہوا، مفتی صاحب تشریف لائے، انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور یہ جو سرکار کے لوگ ہیں، اسٹیٹ بینک کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو سود نہیں کھاتے جی، ہم تو انٹرسٹ لیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ ہم منافع لیتے ہیں بینکوں سے، یہ کون کہتا ہے سود لیتے ہیں؟ ہم سود نہیں کھاتے۔ مفتی صاحب نے اپنے دلائل مکمل کیے، اس نے کہا اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ سود اور انٹرسٹ ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ نے اس پر ایمان لایا ہے تو میں چٹانے صاحب کا جو بل ہے اس میں روڈ میپ آپ کو بنا کے دوں گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آئندہ اجلاس میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اجلاس ختم ہوا، حکومت چلی گئی، دوسری حکومت آئی جو کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت ہے، پہلے وہ سلیکٹڈ تھے، امپورٹڈ حکومت آئی، ابھی تک اجلاس نہیں ہوا، وہ بل پیش نہیں ہوا۔ جب تک سود اس ملک میں ہے، سودی نظام اس ملک میں ہے، آپ IMF رہی 10 IMF اور بنا لیں اور ان سے سالانہ آپ قرضے لے لیں، ترقی آپ کی مقدر میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ بغاوت اور پھر ترقی کا نام لینا۔ کافر تو ویسے بھی اللہ کو نہیں مانتا، اسی وجہ سے ترقی کر رہا ہے، آپ اللہ کو مان کے پھر اس کے ساتھ آپ مقابلے میں کھڑے ہیں۔ وہ بل تو ہے اپنی جگہ، لیکن ناموس صحابہ میں 2-4 اور بھی ہیں، وہ بھی دینی بل ہیں۔ ناموس صحابہ بل، یہ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے چند دوستوں نے ایک آئیڈیا مجھے دیا، میں نے اپنے جماعت کے اکابرین سے ہر ایک کام میں مشورہ لیتا ہوں، حتیٰ کہ ٹاک شوز میں بھی جاتا ہوں، میں سراج الحق صاحب کے علم میں لائے بغیر نہیں جاتا، اس سے پوچھتا ہوں کہ بھئی جماعت اسلامی کا اس ٹاپک پہ پالیسی کیا ہے،
جب یہ بل ان کو دکھایا تو انہوں نے منظوری دے دی کہ اس کو آپ پیش کریں، اور الحمدللہ جب یہ پیش ہوا قومی اسمبلی میں تو میں نے وہاں تقریر میں نے کہا یہ ان ہستیوں کے بارے میں ہے، یہ ان حضرات کے بارے میں ہے، ان شخصیات کے بارے میں ہے جن کی وجہ سے آج میں لا الہ الا آپ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھتا ہوں، یہ کلمہ مجھے پہنچانے والے یہی لوگ، یہ بول ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قرآن مجید کو اسی شکل میں جو آج درس دے رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، رمضان مبارک میں قرآن حضرات قرآن سنا رہے ہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ترتیب دیا تھا، صحیفہ عثمانی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بل ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان لوگوں کی طرف ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت پانے کا ذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، چاہے ان میں صحابیات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، امہات المؤمنین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ متعلقہ وزیر نے اس وقت کہا کہ میں اس کو اپوز نہیں کرتا، آپ اس کو اسٹڈنگ کمیٹی میں دیں، اسٹڈنگ کمیٹی میں گیا، وہاں بھی یہی تقریر میں تھی، اور آپ یقین کریں اسمبلی میں اس تقریر کے لیے میں نے تیاری نہیں کی، لیکن یہ اللہ کی جانب سے میرے ذہن کے لیے اتنے وسعت اس میں پیدا ہوئی، سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ڈالے۔ یہ میں آپ کو بغیر اصول کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جانتا۔ اور اسی طرح اسٹینڈنگ کمیٹی میں نے اپنے دلائل دیے، تو ایک اور بل اس میں تھا یہ نادرہ ملازمین کے بارے میں کہ ان کو 1 سال پورا ہونے تک ڈیلی ویجز ہوں یا کانٹریکٹ ہوں، وہ 1 سال پورا کرنے کے بعد آٹومیٹکلی وہ مستقل ہوں گے۔ تو کمیٹی نے کہا کہ اس بل کو ہم پاس اس وقت نہیں کرتے، البتہ ناموز صحابہ بل جو آپ نے دلائل دیے، اب دل چاہ رہا ہے کہ اس بل کو ہم پاس کریں۔ میں نے ان کو کہا کہ اس طرح جو بل آپ مسترد کر رہے ہیں، اس طرح 10 بل بھی آپ مسترد کر دیں اور اسی بل کو پاس کر دیں، مجھے منظور۔ جس دن قومی اسمبلی میں پیش ہوا، ایجنڈے میں آیا، تو ہمارے ایک خاتون ممبر ہیں شاہدہ اخترانی، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا شاہدہ صاحبہ بل تو ایجنڈے میں شامل ہے، ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کوئی ممبران سے مخالفت کر دے۔ میں نے کہا بالکل آپ خاموش رہیں، ہو جائے گا ٹھیک۔ میں اپنے کرسی پہ آیا اور جب یہ بل میں نے پیش کیا تو کسی نے مخالفت نہیں کیا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ممبران کے ذہنوں میں، ان کے دل میں ہمدردی ڈال دی اس بل کے ساتھ، اور زاہد اکرم درانی اس وقت اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے تھے، وہ بل پاس ہو گیا۔ آپ یقین کریں مجھے اتنا خوشی جس دن یہ بل پیش ہوا، جو خوشی اسی دن مجھے ملا، میں MLA منتخب ہوتے وقت بھی اتنا خوش نہیں تھا۔ تو بل تو پاس ہو گیا، اب میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پہلے سے موجود ایک قانون تھا۔ قانون یہ تھا کہ کوئی عبدالاکبر چترالی کا یا مولانا زبیر کا یا مولانا قاضی عبدالعلیم صاحب کا یا غزن اقبال صاحب کا کسی ان میں سے کسی کی بھی توہین کرے، قانون میں یہ تھا ان کی سزا 5 سال بمہا جرمانہ۔ کتنے سال؟ 5 سال بمہا
جرمانہ اسی قانون میں تھا کہ جو صحابی کی توہین کرے، صحابیہ کی توہین کرے، اس کی سزا 3 سال۔ میں نے کہا کہ یہ قانون خود صحابہ کرام کی توہین ہے، یہ توہین ہے۔ عبدالعباس چھتانی ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ میں جو ہوں ان کی وجہ سے ہوں، میرا پہچان ہے تو ان صحابہ کرام کی وجہ سے پہچان ہے۔ الحمدللہ اس میں ہم نے اس قانون میں ترمیم کی، ترمیم 3-4۔ ایک ترمیم یہ ہوا کہ یہ سول کوڈ میں چلنے کے بجائے ڈائریکٹ سیشن میں جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 2 گواہ ہوں موجود کہ اس آدمی نے توہین صحابہ کی ہے، یہ ناقابل ضمانت ہوگا، نمبر 2۔ نمبر 3، اس توہین کا بنیادی سزا عمر قید ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ جج صاحب میں نے تو ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، اگر کچھ ہوا ہے تو غلطی سے ہوا ہے، اور میں نے غلیظ کوئی زبان استعمال نہیں کی تھی، اور وہ ثابت کر دے اس بات کو کہ میں نے غلیظ زبان استعمال نہیں کی تھی، تب جا کے بھی 10 سال سزا بھگتنا پڑے گا۔ 10 سال تو بہرحال کہ آپ نے غلط زبان استعمال کیا کیوں ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو یہ، اور پھر ہم نے اس میں جو لوگ وویلا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، دیکھیں پہلے صحابہ کرام تھے، ہم نے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے راشدین 4 اور امہات المومنین نمبر 3، نمبر 4 پہ اہل بیت اطہار، یہ ان چاروں کو ہم نے شامل کیا ہے کہ ان کی کوئی توہین کرے۔ پھر اختلاف کس بات کی؟ کس بات کی اختلاف؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو داد دینا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، چلو مسلمان تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، کیا کافر کو گالی دینا یہ جائز ہے اسلام میں؟ مشرک کو گالی دینا جائز ہے اسلام میں؟ انسانیت کی توہین کیا جائز ہے اسلام میں؟ انسانیت کی تضحیک کیا جائز ہے اسلام میں؟ اگر اختلاف ہے تو اختلاف اپنی جگہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کر کسی کی توہین کرنا، تضحیک کرنا، گالی دینا، غلط الفاظ استعمال کرنا، مجھے خوف ہے صرف اللہ سے کہ پروردگار عالم جو منصب آپ نے مجھے دوسری بار عطا کی ہے، پروردگار عالم جس منصب پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے، پروردگار عالم جس مقام پہ آپ نے مجھے لایا ہے، پروردگار عالم میری اتنی استطاعت نہیں تھی جتنی شہرت مجھے ملی ہے، کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے باوجود آپ کے دربار میں خسران اور نامراد لوٹوں۔ پروردگار عالم یہ سب تمہاری رضا کے، میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان اور اس لیے نمازی، اللہ کو راضی کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں، موجودہ جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اس میں حکمرانوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، اس کے قصوروار آپ لوگ خود ہیں۔ آراز ہوں، ان لوگوں کو کون منتخب کراتا ہے؟ کون ان کو ووٹ دے دیتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں چاہے کس مسلک سے اس کا تعلق ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تحریک لبیک سے تعلق رکھتا ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، عالم دین کو قومی اسمبلی میں جانا چاہیے۔ اور اس وقت ملک انتہائی تشویشناک حالت میں ہے۔ اگر یہ IMF والے ہمیں پیسے بھی دے دیں، اس سے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ مزید
महंगाई आएगी, मजीद हम तकलीफ बर्दाश्त करेंगे कि इससे बेहयाई चलेगी, इससे जराइम में इजाफा होगा, डाके पड़ेंगे, चोरियां ज्यादा होंगी। अब इस वक्त खुदकुशियां शुरू हो चुकी है, आपको पता है, बरात अब देखते हैं, डाके बढ़ चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। स्ट्रेट क्राइम जिसकी शरह पेशावर में न होने के बराबर थे, आज रोजाना के हिसाब से, ये बात मैंने कौमी असेंबली में भी की। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है। सबसे पहली बात यह कि अल्लाह की, और फिर जो कीमती वोट हम के देते हैं, देखिए इतनी कीमती है आपकी वोट, खुदा की कसम, इसके भी जाहिर की कोई हैसियत नहीं है, एटम बम की भी कोई हैसियत नहीं है। आपकी एक वोट जो है इतनी कीमती है कि उसका कोई कीमत आप दुनिया में नहीं लगा सकते। इसलिए अपने कीमती वोटों को, नेक लोगों को, दयानतदारों को, अमानतदारों को, जिनके दामन पे दाग न हो, नेक ज्यादा न हो, डाके न डाले हों, जिनकी पार्टी में जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप वहां न हो। आज का जो इमरान खान साहब कभी कहते हैं कि असम्बलियां तोड़ दो, कभी कहते हैं कि नहीं असम्बली से इस्तीफा दो, फिर कहते हैं नहीं वापस लो, और अब पागलाना हरकत शुरू की है। मैं हैरान हूं दोनों तरफ से। ये कह रहे हैं कि आप जो है गिरफ्तारी दे दें। क्यों दे दें भाई, किस लिए दे दें? क्या तुमने चीर मारा है कि हम मजीद आपके लिए गिरफ्तारियां देंगे? और मैं हुकूमत के अधिकारों से भी, हुकूमत से भी ये कहूंगा कि तुम भी पागल हो। एक आदमी पर जुर्म नहीं है, किस जुर्म में उसको पकड़ते हो, जेल में डालते हो, कौन का खजाना उस पर खर्च करते हो? ये तो अमानत है आपके पास, कौन का खजाना। उन बड़े लोगों पर जो सिर्फ एक बंदे की, एक फर्द की, एक डिक्टेटर की ख्वाहिश पे आप जेल में डालते हो और वहां खाना उनको देते हो। और फिर मौजूदा हुकूमत से भी मैं ये कहूंगा कि IMF से जांच कराए। मैंने उस दिन भी कौमी असेंबली में कहा, लेकिन यही IMF आहिस्ता आहिस्ता यहां तक आ गया कि आप गैस की कीमत नहीं लगा सकते, मुकर्रर नहीं कर सकते, आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत मुकर्रर नहीं कर सकते, आप सब्सिडी नहीं दे सकते, आप डॉलर को पाबंद नहीं कर सकते। आजाद स्टेट बैंक आप हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे सकता और ना हुकूमत पाकिस्तान उसे कर्जा दे सकता है। आहिस्ता आहिस्ता करके हमें आखिरी मराहिल पे दाखिल किया है और इससे आगे सिर्फ एक मरहला है, मैं आपको बता दूं। वो मरहला ये है कि कल आएगा कि 40-50 अरब डॉलर मुझसे ले लें और ये एटमी असलहा और एटमी कुव्वत मुझे वापस कर दें और इस पे दस्तखत कर दें कि आइंदा के लिए ये काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, आपके पास ज़रा मुबादला नहीं है, आप फौज को पैसे नहीं दे सकते, पुलिस को नहीं दे सकते, इनकी हिफाजत आप कैसे करेंगे? ये मरहला है। और हुकूमत से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि जिस दिन हुकूमत ने यह फैसला किया कि IMF से हम निकल आए और अपने कौम में खड़े हुए, यह कौम इंतहाई गैरती गयूर कौम है, ये घास खाएगी, भूखे मरेगी, लेकिन पाकिस्तान को कभी भी खत्म होने नहीं देगी। यह कौम कुर्बानी देने वाली कौम है और इस कौम से आप इम्तिहान ले लें, इंशाअल्लाह ये कौम इम्तिहान में पूरा उतरेगी और जिस दिन IMF से हम निकलेंगे उस दिन पाकिस्तान की तरक्की का आगाज होगा इंशाअल्लाह अजीज। हम अपने लिए पॉलिसी बनाएंगे, अपने कौम में खड़े होने के लिए हम सोचेंगे कि किस तरीके से हम अपने कौम में खड़े हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस मौके पर दीन की मज़ीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ महीने रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अल्लाह से नाउमीद नहीं हूँ। अल्लाह की रहमत से मज़ीद भी हो सकता है कि ये सूदी बिल का पास हो जाए और इंशाअल्लाह मैं आपको ये बता रहा हूँ
کہ یہ بہت سنت سے پراس ہوگا انشاءاللہ. کام ہم نے شروع کیا ہے. اگر سنت سے خدا نہ خواستہ یہ 90 دنوں کے اندر 3 مہینے کے اندر پاس نہ ہوا تو قانون رولز یہ ہے کہ اس کو پھر جوائنٹ سیشن میں مجلس شورا کے اجلاس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں اس کو ہم پیش کریں گے. اس کے لیے میں درخواست دوں گا اور وہاں انشاءاللہ اس کو پاس کریں گے. اللہ تبارک و تعالی اس بل کے ذریعے سے پاکستان میں امن و امان لائے اور انشاءاللہ ناموس صحابہ بل سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں فسادات ہوتے ہیں وہ فسادات ختم ہوں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.